بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام۔ بالآخر مراد سعید صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے، پیغام آ گیا، اور ایسا تگڑا پیغام آیا ہے کہ جس نے مقتدرہ اور تمام پی ٹی آئی قیادت کو بڑھ بڑھ کے تھپڑ مارے اور ان کو بتایا ہے کہ آپ کی کیا نیگلیجنسی ہے، آپ کیا کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں پورا پیغام آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ مراد سعید نے کیا کہا ہے، فردوس شمیم نقوی اس وقت کیا بیان دے رہے ہیں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کے وکلا جب عمران خان سے اجازت مانگنے گئے تو ان کے ساتھ کیا حال کیا گیا، علیمہ آپا کا کیا بیان آیا۔ لیکن سب سے پہلے مراد سعید کے پیغام کی طرف آئیں گے اور پورا پیغام آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ یہ بڑا ہی لمبا چوڑا پیغام ہے، لیکن محترم ناظرین کرام میں آپ کو چیدہ الفاظ اور بڑے ضروری الفاظ بتا دوں۔ مراد سعید نے یہ کہا کہ طریقے تحفظ آئین کمیٹیاں بنانے کے لیے جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سہیل افریدی جلسہ کر سکتے ہیں، اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اور ہڑتال کر سکتے ہیں، وہ فیصلہ بھی خود کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی قیادین مخالفین سے بغیر کسی لائے عمل کے مل سکتے ہیں، پارٹی قیادین شادیوں میں جا سکتے ہیں، تقریبات میں جا سکتے ہیں، مگر اگر ان کو تحریک چلانی ہے تو ان کو عمران خان کا پیغام لینا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز تھی جو مراد سعید نے بتائی ہے، اور اس وقت مراد سعید کا یہ جو پیغام آیا ہے، انہوں نے پکڑ پکڑ کے مقتدرہ کو کہا ہے کہ اب تحریک چلانا لازمی ہو چکی ہے۔ مراد سعید نے اس ٹویٹ میں اہم ترین دوسری جو بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ عمران خان کو اب ضرورت ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی لائے عمل لیں اور اس وقت آپ سڑکوں پر نکلیں۔ مراد سعید نے کہا کہ میں نے بار بار اپنا لائے عمل دیا، پیغامات دیے، لیکن میری بات کو ویٹو کر دیا گیا۔ اس میں انہوں نے واضح ہدایت دی ہے سہیل خان افریدی کو، پارلیمنٹیرینز کو اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو، اور انہوں نے سخت ترین پیغامات دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب عہد حاضر کی ضرورت ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ اب یہ پورا پیغام میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اہم ترین چیز ہے کہ یہ بہت لمبا پیغام ہے، لیکن اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ میں آپ کے سامنے پیغام پڑھ دیتا ہوں اور آپ نے اس کو سننا ہے۔ مراد سعید صاحب اپنی ٹویٹ میں یہ فرماتے ہیں، قید تنہائی میں ڈالنے سے قبل وکلاء ارکان اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے عدالت کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا۔ ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں۔ وکلاء کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا، پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹوں اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما ارکان اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بہت اہم چیز ہے محترم ناظرین کرام۔ جتنے بھی اس وقت 8 فروری کے بعد فیصلے ہوئے ہیں، عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد فیصلے ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کردار انہی وکلا حضرات کا تھا۔ بار الیکشن میں چیخ کر عمران آیا، عمران زندہ، یہ جو کالا کوٹ ہے، یہ خان تیرا ووٹ ہے کے نعرے لگانے والے وکلا جو تھے وہ اس وقت غائب نظر آتے ہیں۔ میں نے پورا بار الیکشن کور کیا ہے محترم ناظرین کرام، جو اس وقت لاہور سے لے کر پورے پنجاب بار کا کونسل تھا نا، دونوں الیکشن میں نے کور کیے ہیں۔ اور اس میں جب میں وکلا سے بات کرتا تھا نا تو وکلا پتہ ہے مجھے کیا بتاتے تھے، یہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں نا، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کو تو ہم منہ بھی نہ لگائیں، خدا کی قسم انہوں نے یہ پیغامات مجھے دیے ہیں، وہ ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم ووٹ دے رہے ہیں نا، جو کالا کوڈ ووٹ دے رہا تھا، انہوں نے کہا صرف اس لیے کہ عمران خان نے کہا ہے۔ اگر عمران خان ان کے سر پہ ہاتھ نہ رکھتا، عمران خان کی ٹویٹ نہ ہوتی، عمران خان کا نام یہ استعمال نہ کرتے، تو ان کو ایک ووٹ نہیں پڑنا تھا۔ جتنے بھی وکلا حضرات ہیں، میں آپ کو بھی خبر دے دیتا ہوں، اس وقت ہمارے لاہور کے اندر ایک بہت مشہور وکلا ہے اور بڑے ہی نامور وکلا ہیں جن کی بڑی عزت ہے پی ٹی آئی میں۔ انہوں نے بار الیکشن کے بعد اپنی پراپرٹی بنائی، اپنا ایک گھر بنایا، اپنا مرلے تقریباً کوئی 2 کنال کا 3 کنال کا ابھی گھر لیا ماڈل ٹاؤن کا، جس کی ابھی ڈیل چل رہی ہے، اور اپنی گاڑیاں بھی لیں، اور یہ سب کچھ لیا بار الیکشن کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے ان کے پاس یہ پیسے نہیں تھے محترم ناظرین کرام۔ محترم ناظرین کرام، وقت آنے پہ میں آپ کو ان کا نام بھی بتاؤں گا، تمام چیزیں بتاؤں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ عمران خان کے نام پر عہدے لے کر آئے، عمران خان کے نام پہ انہوں نے ٹکٹیں لڑی، عمران خان کا نام یوز کر کے الیکشن لڑا، عمران خان کے نام پر یہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کا نام لے کے پارٹی پالیسی میں مداخلت کرتے ہیں، عمران خان کا نام لے کے یہ آگے آتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، عمران خان کا نام لے کر یہ اپنی پوری سیاسی منظرنامہ چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کا سرکل بھی عمران خان کے نام پہ چلا رہے ہیں۔ لیکن جب عمران خان کہتا ہے کہ آپ عدالتوں کے باہر جائیں، عدالتوں کے باہر جا کے پریشر بنائیں، عدالتوں کے باہر جا کے بیٹھ جائیں، مستقل بیٹھ جائیں، لیکن یہ نہیں آتے، یہ تب خاموش ہوتے ہیں۔ یہ تب جانے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ ڈومین نہیں ہے،
مطلب لطیف خدا صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہماری تو یہ ڈومین نہیں ہے، جبکہ لطیف خدا صاحب آئے اس لیے تھے کہ عمران خان کے لیے وہ کوئی مؤثر کام کریں گے، اور یہ صرف وہ بات نہیں کرتے، جتنے بھی وکلا حضرات ہیں وہ تمام یہ کام کرتے ہیں۔ مراد سعید آگے کیا کہتے ہیں؟ پہلے بارش تھی، پھر رمضان تھا، اب گرمی ہے۔ یہ بہانے ہیں اس پوری پی ٹی آئی کے، مطلب کہ پہلے بارش آ گئی تھی، یار بارش ہو رہی ہے، مونسون کا مہینہ ہے، ہم تو کام نہیں کر سکتے، مراد سعید صاحب جانے دیجئے، آگے چلتے ہیں۔ پھر ان کے بعد انہوں نے بتایا کہ رمضان آ گیا، سوابی جب دھرنا تھا نا تو مراد سعید نے کہا یہاں پر رک جاؤ، پورا رمضان گزارو، تمہارے ساتھ لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، میں چیلنج کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں رکے، اور اب جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جون جولائی کی بڑی سخت گرمی ہے، کون نکلے گا، کیسے آئے گا، اب یہ گرمیاں بھی گزار دیں گے۔ تو مراد سعید کی یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ مراد سعید اس کے بعد فرماتے ہیں خان صاحب کی بیماری، ڈرون حملے، آپریشن، بدلتی ہوئی بین الاقوامی حالات، پٹرول کی قیمتوں میں ہوش نما اضافے، بے جا ٹیکسز، مہنگائی کے تناظر میں چلنے والی تحریک کی صلاح، اور صرف صوبہ نہیں بلکہ ملک بد کرنے کا پلان، عمران خان کی صحت کے معاملے پہ متحرک ہونے کی درخواست، ایوانوں سے استعفوں کے ذریعے حکومت کی لیجٹمیسی واپس لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے استعفے کی پیشکش۔ اب یہ یہاں پر پوسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسیری کا ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں بلکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، امام برسر پیکر عاصم منیر، قانون و غیر قانونی طور پر اس کے ماتحت آنے والے ادارے، اس کے اشاروں پہ ناچنے والے سیاسی قوتیں ہیں۔ مگر کیا عمران خان اپنی ذات کے لیے مقید ہیں کہ اس کی رہائی کے لیے اپنی پوری قوت کی کوشش کرنا بھی کسی کا فرض نہیں ہے، قیادت سے لے کر قوم تک کسی کا بھی نہیں۔ عمران خان صرف اس لیے قید ہے محترم ناظرین کرام کہ اس نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ بولا، Absolutely not. اس نے کہا کہ میں قومیت کا سودا نہیں کروں گا، اس نے کہا کہ میں غیرت کا سودا نہیں کروں گا، اپنی قوم کا سر نہیں جھکاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کو میں گریٹ پریزیڈنٹ نہیں کہوں گا، میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر غازہ پیس بورڈ میں معصوم فلسطینیوں کا سودا نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں یہاں پر امریکی اڈے نہیں دوں گا۔ آج جو آپ صلح کروا رہے ہیں صرف ایک شخصیت کی وجہ سے کہ اس نے اپنے امریکی اڈے دینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس کے اوپر میں پوری تحریر بتا سکتا ہوں آپ، لیکن مراد سعید یہاں پر فرما کیا رہے ہیں یہ ذرا سننے والی اور غور کرنے والی بات ہے۔ عمران خان کو صرف قید کیا ہوا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے۔ جانتے ہیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد رویے کیوں تبدیل ہوئے؟ کیونکہ پینٹاگون سے یہی بات آئی کہ خدارا اس بندے کو کوئی سپورٹ نہ کر دینا، یہ بندہ خوددار ہے، یہ بندہ خود مختار ہے، اور یہ آ کے پہلے قوم کی بات کرے گا۔ یہ جو بیٹھے ہوئے مسٹر پریزیڈنٹ کہنے والے، ٹائٹ پینٹ لگانے والے، اور مسٹر شہباز شریف، یہ آپ کو بہت اچھا رسپانس کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پھر یہی کام کیا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے حمایتی ہیں نا وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چلانے والا نیتن یاہو ہے، نیتن یاہو جیسا کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہی کرتا ہے۔ ایپسٹن فائل میں یہ آیا کہ یہودیوں کے لیے سب سے بڑے 3 خطرے تھے۔ ایپسٹن فائل یعنی بچوں سے زیادتی کرنے والا درندہ جو جیوز کے کہنے پہ کام کرتا تھا، اس نے اپنی ای میل میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی، ایگزائی پین اور پیوٹن سے بڑا خطرہ عمران احمد خان نیازی ہے۔ اس نے بات کی، اور آج اگر عمران خان کو قید رکھا ہوا ہے تو یہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہی یہودی زیونزم، اور یہی وہ آئیڈیالوجی جو کرونک کیپٹلزم اور زیونزم چلتی آ رہی ہے، یہی عمران خان کو قید رکھی ہوئی ہے۔ عمران خان کو کبھی باہر نہیں آنے دیں گے۔ آج مراد سعید کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی اما پہ رکھا ہوا ہے، تو آپ ان سے توقع لگانا چھوڑ دیجئے، بات کرنا چھوڑ دیجئے۔ عمران خان واپس آئے گا تو صرف تحریک سے۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف فرض قیادت سے لے کر صرف پارٹی قیادت سے نہیں ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان اپنی پارٹی کے لیے اندر نہیں ہے، عمران خان اپنی 3 بہنوں کے لیے اندر نہیں ہے، عمران خان اپنے بچوں کے لیے اندر نہیں ہے، عمران خان اندر ہے آپ کی وقار اور قومیت کے لیے، اور اس لیے یہ فرض بھی قوم کا بنتا ہے۔ اس کے بعد مراد سعید صاحب آگے لکھتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں اب بتانے لگا ہوں۔ مراد سعید فرماتے ہیں تحفظ آئین پاکستان مہینوں بعد ایک بیٹھک منعقد کرنے کا فیصلہ خود کر سکتی ہے، سی ایم جلسے، اعلان اور پھر ملتوی خود کر سکتا ہے، ارکان اسمبلی شادیوں اور دعوتوں میں مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، مارکو پولو بن کر دنیا بھر کے چکر لگانے کا فیصلہ بھی خود کر سکتے ہیں، سیاسی کمیٹیاں خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ایمرجنسی اجلاس بلا سکتی ہیں، تنظیمی عہدوں کے نئے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہیں، صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتی ہے، لیکن جب
عمران خان کا سوال ہو تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے تحفظ آئین پاکستان، ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی فیملی کا نام لیتے ہیں اور پھر سے سی ایم پر بات آ جاتی ہے اور یہیں سلیم اللہ کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور جہاں عمران خان کی ہدایت مؤثر ہے وہاں ہیلے بے شمار ہیں، مان لیتے ہیں کہ منزل ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے، تو ایک دن کے نوٹس پر آپ سب ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر مشترکہ اجلاس بلا کر عملی جدوجہد کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ادھر ہی مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد بھی ہو سکتا ہے۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ زیادہ تر تحریک کے حق میں ہیں، تو کچے دھاگے توڑنے کے لیے اجلاس کو لائیو نشر کیجئے۔ ویسے بھی کون سا ایٹم بم کا فارمولا ڈسکس ہونا ہے، تو جو بھی رکاوٹ ہوگی قوم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بھی احتساب کر لے گی۔ ہمیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں معلوم نا، تو بس پبلک مشورے دے دیے، کیونکہ خان صاحب کی بیماری کے وقت میں نے ایک وائس نوٹ میں وہ تمام تجویز دہرائی جو میں قیادت کو بارہا بھیج چکا تھا، نہ ہی کوئی کال دی نہ ہی کوئی فیصلہ کیا، لیکن خان صاحب کے لیے کچھ کرنے کے بجائے مجھے قیادت و صوبائی حکومت نے پیغام بھجوایا کہ آپ کی ایک وائس نوٹ سے تحریک کو irreversible نقصان ہوا ہے، سیریسلی، اور یہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ 3 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ بھی ناحق اسیری، اور عمران خان جیسا لیڈر 4 سال مجھے ہو گئے، پہلے دربدر اور پھر مستقبل اور پھر روپوشی بھی اسی کے کوئی ایک ہفتے بھی نہ گزر سکے۔ آج صرف مل بیٹھ کر ایک جہد مسلسل کی گزارش کر رہا ہوں، اگر نہیں ہو رہا آپ سے تو جیسا آپ ہمارے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ کی غفلت کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور جو کرنل سے مل کر ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہو کہ خان کو جیل میں ہی رہے گا، مراد سعید تو پاگل ہے، نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی، نہ تو توجہ ہے، نہ جب بھی نظر آیا مارا جائے گا، اپنی زندگی کیوں خراب کرتے ہو، تو اتنا کہوں گا اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد، ہماری جدوجہد ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی فیصلہ کیجئے۔ آخر میں مراد سعید کہتے ہیں کوئی فیصلہ کیجئے۔ یہ پورا بیان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ بہت لمبا بیان تھا۔ اب اس بیان میں جو مین چیز ہے نا، آپ نے ذرا غور کرنی ہے۔ مراد سعید غصے میں ہے، مراد سعید کا صبر ٹوٹ چکا ہے، اور یہ صرف مراد سعید کا صبر نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت کارکنوں سے سوال ہوا کہ لیڈرشپ جو کر رہی ہے آپ اس کے اوپر کیا رسپانس کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کارکنوں کا کیا رسپانس ہے۔ لیڈرشپ سے آپ کو گلا ہے؟ یہ گلا نہیں ہے، میں بولوں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا اس کو گردن میں روڑ دیں گے۔ سر بہت شکریہ۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، اور یہ وقت حاضرہ کی موجودہ صورتحال ہے۔ کارکنوں میں مایوسی پھیل چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو مہنگائی پہ نہیں بول رہی، جو اس وقت پیرا فورس کے ظلم پہ نہیں بول رہی، جو کسانوں پہ استحصال پہ نہیں بول رہی، بجلی کے بلوں پہ نہیں بول رہی، 11 ارب کا جہاز لیا گیا اس پہ نہیں بول رہی، اور بتا کیا رہے ہیں ہمیں کہ جی ہم قلم چھوڑ ہڑتال کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ علیمہ خان، نورین خان، ڈاکٹر عثمہ آج بھی ساری رات بیٹھی رہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے دھرنا دیا، لیکن کیونکہ وہاں پر اتنی تعداد نہیں تھی تو علیمہ خان اٹھ گئی، لیکن اٹھنے سے پہلے انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگلی مرتبہ عمران خان کے منتخب اوپننگ بیٹسمین جناب سہیل خان افریدی صاحب اڈیالہ جیل میں آئیں گے اپنے 92 MPs اور بما جناب سپیکر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور ان کو آنا چاہیے، اور صرف ان کو ہی نہیں بلکہ کراچی سے لے کر لاہور تک، پنجاب اسمبلی، KPK اسمبلی، سندھ اسمبلی، جس میں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ارکان اسمبلی ہیں، ان کو وہاں پر آ کے بیٹھنا چاہیے۔ بیچارے کارکن جب بھی آتے ہیں ان کو پکڑ کر آپریشن کر کے بند کر دیا جاتا ہے، 3 4 مہینے بیلے کرانے میں رک جاتے ہیں، تو یہ لوگ آئیں، ان کو پکڑنا مشکل ہوگا، ان کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہاں پر آ کے بیٹھنا چاہیے اور انہی لوگوں کو یہاں پر آنا چاہیے۔ اور یہی بات کرنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان کے ایک وکیل JHQ کیس میں عدالت کو کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان سے ملنے دیا جائے، لیکن بجائے عدالت ان کو ملنے دیتی، عدالت نے ان پہ 10,000 کا جرمانہ لگا کے کہا
کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. تو یہ اس وقت عدالتوں کے حالات ہیں. تو انہی عدالتوں سے آپ انصاف کی کیا توقعات رکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. تو محترم حضور والا, یہ سارا جو منظرنامہ ہے یہ ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے. مگر اس وقت پاکستان قیادت کیا کہہ رہی ہے؟ فردوس شمیم نقوی صاحب کے پاس ایک بڑا عہدہ ہے. ان کے پاس جو عہدہ ہے وہ چیئرمین کے بعد آنے والے عہدوں میں سے ہے. مطلب سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں, وہ ایکٹیو جنرل سیکرٹری کے عہدے پر میرے خیال سے وہ اس وقت موجود ہیں, کہ بڑا عہدہ ان کے پاس ہے. لیکن وہ کیا بات کرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اڈیالہ کیوں نہیں آتے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا اڈیالہ میں آنے کا 1 لاکھ روپے لگ جاتا ہے, تو میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ آپ بھی سنیں. کراچی سے آنا اتنا آسان نہیں ہے. یا تو ہم یہ کہتے ہیں ہر منگل کو کراچی سے بھیجیں گے, تو ہم اپنے گھر کیسے چلائیں, بچوں کا پیٹ کیسے پالیں, کون پیسے دے رہا ہے؟ یہ جو اماں جی بعض دفعہ یہاں پر آتی ہیں, کراچی سے یہاں پر آتی ہیں, اور یہ عمران خان سے محبت کرتی ہیں. نہ کوئی ان کے پاس پارٹی فنڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پی ٹی آئی ان کو بڑے بڑے عہدے دیتی ہے. یہ اماں تقریباً ان کی 80 سال عمر ہے, جو اماں جی کو میں آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو اماں جان ہے یہ کراچی سے ہی آتی ہیں, اور کراچی سے یہ آنے کا طریقہ کار کیا ہے میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں. اماں جان جو ہیں وہ ایک دن پہلے, یعنی اگر منگل کو آنا ہے تو وہ پیر کی صبح جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھتی ہیں, اور پھر اس کے بعد سفر طے کر کے کراچی کا وہ آتی ہیں راولپنڈی. راولپنڈی میں جب پہنچتی ہیں تو کسی کا بائک یا کچھ لے کے پہنچتی ہیں اڈیالہ, اور اڈیالہ میں پہنچ کر وہاں پر ساری رات بیٹھی رہتی ہیں. سارا دن ہو جاتا ہے اماں جان کو, لیکن وہ وہاں سے نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے نظریے پہ کھڑی ہیں. وہ عمران خان کے اس مقصد اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آزاد کر دینے والے نظریے کے ساتھ جڑ چکی ہیں, اور اتنی عمر میں وہ وہاں پر آ سکتی ہیں. لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب کہتے ہیں کہ طرح پریکٹیکل ہونا چاہیے, بچوں کو کیا کھلائیں گے. اگلے منگل کو بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب اپنی تمام قیادت کے ساتھ آئیں گے, لیکن اگر وہ بھی دھرنا ناکام ہوتا ہے اور وہ وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے, تو مراد سعید نے اپنے تمام جانثاران کو ایک پیغام بھیجا ہے جو ہم تک اطلاع پہنچی ہے, کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ اب نکلنے کا وقت ہے, اور اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو یقین جانیے پارٹی قیادت کے گھروں کے باہر بھی احتجاج ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیرسٹر غور کے گھروں کے باہر احتجاج ہوا ہے, اسی طرح سے باقی رہنماؤں کے گھروں پہ بھی احتجاج ہو سکتے ہیں. مراد سعید اس وقت اسٹینڈنگ پوزیشن میں, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب نکلنے کا وقت ہوا جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد, غریب عوام پاکستان کی پائندہ.